عین ممکن ہے کہ حالات کی سلجھے گتھی، عین ممکن ہے کہ حالات کی سلجھے گتھی، اہل دانش نے بڑی سوچ کر الجھائی ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمن رضوی۔ آج میں آپ سے ایسے ٹاپک پر بات کرنے آئی ہوں جس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے موسٹلی لوگ یا تو ڈرتے ہیں یا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں یا کرنا ہی نہیں چاہتے، کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ والی بات کری تو کہیں سماج ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے اپنے گھر والے ناراض نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ حق کی بات کہنا ہی نہیں چاہتے۔ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں اپنے ہی اسلام کے بارے میں، اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، رشتے کے بارے میں، ولیمے کے بارے میں، اور جو نکاح کرا جاتا ہے وہ کیوں کرا جاتا ہے، نکاح یا نکاح کا جو مقصد ہے وہ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آپ جس طرح حالات دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دو لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، دو سماجوں کی شادی ہوتی ہے، دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کی بھی سچائی دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب لڑکا نکاح کرنے کے لیے، یا یہ کہیے گھر والے نکاح کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ اب تو عجیب سا کانسیپٹ چل پڑا ہے کہ نکاح شاید لڑکے کی ریکوائرمنٹ نہ رہ کے خاندان کی ریکوائرمنٹ رہ گئی ہے، کہ جب ان کی اماں کا، ابا کا دل کرتا ہے، ان کی بہنوں کا دل کرتا ہے، تب وہ نکلتی ہیں گھر سے اور تلاش کرتی ہیں ایک خوبصورت، خوب روح، پڑھی لکھی، جاب کرنے والی اور اللہ میاں کی گائے ٹائپ کی لڑکی کا۔ اور اس کے بعد ماں بہنوں کو 200-250 رشتوں کو ریجیکٹ کر کے ایسی نایاب لڑکی مل بھی جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ہاں کرتی ہیں، یا وہ جو مطلب اپنی بہن جو ہے اپنے بھائی کے لیے ہاں کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر شاپنگیں چلتی ہیں۔ تو یہاں تک تو لڑکے کا رول پورا نظر آتا ہے کہ لڑکے کا نکاح لڑکی سے ہو رہا ہے، اور واقعی لڑکے کی ویلیو ہوتی ہے کہ دیکھو اس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، اس لڑکی سے ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر زیادہ تر موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ ان حالات کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ نہ تو لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنی ہونے والی زوجائے حیات میں، یا لڑکی سے پوچھا جائے کہ تم اپنے ہونے والے شریک سفر میں کون سی چیزیں دیکھنا چاہتی ہو، کس طرح کا تم شریک سفر کو مطلب ایک طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا کر بیٹھے۔ کچھ نہیں پوچھا جاتا، بس وہاں پر والدین نکل پڑتے ہیں اور شادی کی تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک سب صحیح چل رہا ہوتا ہے کہ لڑکا جب تک دلہا بنا ہوا ہوتا ہے تب تک لڑکے کی ویلیو ہوتی ہے اور وہ واقعی دلہا ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ لڑکا، وہ شوہر جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن لڑکا وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے، اپنی ماں کا بیٹا بنا رہتا ہے، اپنی بہنوں کا بھائی بنا رہتا ہے، لیکن وہ جس سے نکاح کر کر آیا تھا اس کا شوہر کہیں کھو جاتا ہے۔ آپ سارے سماج میں دیکھ لیجیے، اب سے کتنے ہی 30-40 سال پہلے دیکھ لیجیے کہ ایک طرح کی یہ روایت، مطلب ایک طرح کی اس کو کہیے کہ ایک روایت، ایک گدی داری ہے کہ وہ لڑکے کی شادی کر کے جو خاندان ہے، یا وہ ساسیں ہیں یا وہ عورتیں ہیں، وہ ایک طرح سے ٹیریٹری جمانا چاہتی ہیں کہ دیکھو یہ دلہن ہے ہماری اور ہمارے اشارے پر ناچے گی، جو ہم کہیں گے وہ کرے گی۔ آپ یہی دیکھ لیجیے موسٹلی جگہ یہی ہو رہا ہے، لڑکے کا جو رول ہے وہاں ندارت ہو جاتا ہے، یعنی شوہر غائب ہو جاتا ہے، باقی سب چیزیں بچتی ہیں، بھائی بھی بچتا ہے، بیٹا بھی بچتا ہے، لیکن شوہر غائب ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں کہ آپ جو نکاح کر کے لے کر آ رہے ہیں، آپ خاندان والوں کے لیے نکاح کر کر لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح اتل نے، جو اتل نان مسلم سماج کا تھا، اس نے خودکشی کری بنگلور میں۔ تو خودکشی کا ریزن کیا تھا؟ اس کے ساس سسر تھے، مطلب لڑکی کو پیمپر اس کے ماتا پتا کرتے تھے، اس وجہ سے اس نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا ٹارچر کرا کہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ سیم ایسا ہی کیس دلی میں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت وائرل مدعا تھا جو میں نے ہی اٹھایا تھا، عائشہ عارف نے خودکشی کری تھی، سسرال والوں کی وجہ سے کری تھی۔ احمدآباد کی ایک لڑکی تھی عائشہ عارف، جس نے خودکشی کری تھی، وہ بھی سسرال والوں کی وجہ سے کری تھی کہ جہیز چاہیے تھا تو اس کو ٹارچر کر رہے تھے۔ تو آج کل کی جو سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کا جو لغوی معنی ہے نا، اس کو بالکل بدل دیا گیا، نکاح نکاح ہی نہیں رہا۔ ساری خرافات ہوتی ہیں کہ جی پہلے وہ باقاعدہ رشتہ ہوتا ہے، منگنیاں ہوتی ہیں، ناچ ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، اس کے بعد مائیوں میں ڈرامے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے وہ پیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اس کا ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے گانے ہوتے
ہیں, پھر منڈا ہوتا ہے, نہ معلوم کون کون سی لغویات ہوتی ہیں, لیکن وہ ساری خوشیاں صرف شادی سے پہلے کی ہوتی ہیں. اور جس طرح دلہن وہاں رخصت ہو کر جاتی ہے تو پھر ایک ایک چیز کو اس کو ٹارچر کرا جاتا ہے, اس کو آبزرو کرا جاتا ہے. ہائے اللہ ہمارا بیٹا چھین لیا, ہائے اللہ اماں دیکھا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, تو بالکل بھابھی کے غلام ہو گئے. جب آپ شادی کرتے ہیں, جب لڑکا کسی کی زندگی میں جا کر شامل ہوتا ہے, بیٹر ہاف بنتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں, وقت بھی بڑھتا ہے. لیکن یہاں پر جو خاندان ہے, جو روایتی ساس ہیں, جو روایتی نندیں ہیں, وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ ہماری جاگیر جو ہے وہ دوسرے کی سلطنت میں شامل ہو جائے, یا دوسری جو عورت ہے اس کو اپنی بیٹی نہیں مانتی, اپنی بھابھی نہیں مانتی, دوسری عورت مانتی ہے کہ وہ اس پر حکومت نہیں کر سکتی. تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اب جو نکاح ہے وہ نکاح لڑکا لڑکی نکاح نہیں کر رہے. اب کے جو خاندان ہے, خاندان کی غلامی کے لیے باقاعدہ ایک عورت کو لایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ہماری ساس نے ہماری زندگیاں حرام کریں, ہماری ساس نے ہماری زندگی کو جہنم بنایا, تو اب ہم جو ہمارا بیٹا ہے, اب وہ جو ان کا بیٹا ہے, جو ممیز بوائے ہوتا ہے, جو مما کا بیٹا ہوتا ہے, ممی کا بیٹا تو وہ بنا رہتا ہے, لیکن وہ اپنی بیوی کا شوہر نہیں بن پاتا, نہ اس کو بننے دیا جاتا ہے. تو کیا اسلام یہ کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنی پسند کی شادی کرتے تو اس کو ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے خدا نہ کرے اسلام سے فسق ہوگا, اسلام سے خارج ہوگا جس نے اپنی پسند سے شادی کر لی, جبکہ اسلام پسند کی شادی کو منع نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے آپ نے جوڑا بنانا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے. ہاں ان لوگوں کے لیے یہاں پر باؤنڈیشن ہے کہ اگر لڑکی 14 سال کی ہے یا 13 سال کی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ وہ اس کو شادی کہاں کرنی, تو اس وقت وہ اپنے گارجین سے یا اپنے ماں باپ سے یا اس کے زندگی میں جو بھی ہے ان سے پوچھ سکتی ہے کہ میں کیا یہاں پہ شادی کروں یا کیسا رہے گا. لیکن اب لوگوں نے یہ کر دیا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی پسند کی شادی کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے, اسلام کو سیندھ لگا دیا. اتنا مایوب ابھی بھی, جبکہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز زمانہ ہو گیا, ابھی بھی اس چیز کو بہت زیادہ مایوب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی شادی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے. جی ولیمہ بھی دھوم دھام سے ہونا ہے, سب کچھ دھوم دھام سے ہونا ہے, اور جن لوگوں کے لیے یہ شادی آرگنائز کری جاتی ہے وہی اس پلان سے آؤٹ ہوتے ہیں. شادی کے بعد ان کی زندگیاں کس طرح جہنم ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ مسلم معاشرے میں اس وقت طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسلام شادی کو سادگی سے کہتا ہے. یہاں تک کا معاملہ ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ اگر کہیں سے نکل رہے ہوتے, کسی راستے سے نکل رہے ہوتے تھے, اور کوئی صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اس مکان میں ایک جوان لڑکی ہے, تو دوسرے صحابہ اگر یہ کہتے تھے کہ میرا رشتہ لے جاؤ, تو وہ اندر جاتے تھے تو باقاعدہ نکاح کر آتے تھے. والدین کو وہ سمجھ میں آ جاتے تھے کہ بھئی ہمیں اپنی لڑکی کے لیے آپ جیسے بندہ چاہیے تھا, آپ نکاح کرو اور جاؤ. تو نکاح اتنا آسان ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ نکاح اتنا مشکل ترین کر دیا گیا ہے کہ شاید مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ زنا آسان کر دیا گیا اور نکاح مشکل کر دیا گیا. بیٹیاں 33 سال کی ہو رہی ہیں, 35 سال کی ہو رہی, جی نہیں ہماری کیا نام ہماری لڑکی کے لائق لڑکا مل ہی نہیں رہا, اتنا پڑھا لکھا نہیں مل رہا. تو بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ جب آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے تو اس وقت آپ نکاح نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں بھئی, کون کہہ رہا ہے کہ نکاح کے بعد پڑھائی نہیں ہوتی. میری والدہ, میری مما جو تھی وہ جب ان کا نکاح ہوا وہ ماتر 10ویں میں تھی, 10ویں کے بعد ان کا نکاح ہو گیا تھا. اور اس کے بعد میری ماما جب اب جو ریٹائر ہو کے ان کا انتقال ہوا ہے, تو میری والدہ گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل ہو کے ریٹائر ہوئی. یعنی کہ میرے فادر نے شادی کے بعد ان کو 11 12 گریجویشن MFA ماسٹر آف فائن آرٹ میری والدہ نے کرا تھا. تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ شادی جو ہے وہ کسی غلامی کا نام ہے, زنجیر کا نام ہے, آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ شادی سے پہلے پڑھیں گے, شادی کے بعد نہیں پڑھیں گے. اور جب شادی سے پہلے آپ پڑھتے تو شادی کے بعد آپ کو رشتے نہیں ملتے, لڑکیوں کے دماغ ہی نہیں ملتے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے کہ زیادہ تر جو ہے لڑکیاں جو بہت ہائر کوالیفائڈ ہو رہی ہیں, ان کے خاندان میں اس طرح کے لڑکے نہیں ہوتے, پھر ان کے بھی لڑکیوں کا جو ایک دماغ کا اورا ہوتا ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, اور پھر وہ تلاشتی ہیں اپنے ہی اطراف میں جہاں وہ ورکنگ ہو جاتی ہیں پڑھنے کے بعد, تو پھر اسی سماج میں وہ لڑکا ڈھونڈتی ہیں. اس میں بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے ہی سماج کا لڑکا ملے یا اپنے ہی مذہب کا لڑکا ملے, کیونکہ آج کل مسلمانوں میں شادیاں اتنی زیادہ یہ کہیے کہ ایک طرح سے مصیبت بن گئی ہیں, اتنی زیادہ مہنگی اور اتنی زیادہ عجیب قسم کی آزمائش دنیا میں ہی ہو گئی ہے کہ جب لڑکی کو دیکھنے لڑکے کے والدین جاتے ہیں تو ان کی جو لسٹ ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ جی لڑکی
ہمیں ایشوریا جیسی چاہیے, ہمیں لڑکی جو ہے پڑھی لکھی چاہیے, بہت ہائر کوالیفائڈ چاہیے, لڑکی علامہ کی گائے بھی چاہیے کہ وہ بالکل بات چیت بھی نہ کرے, لڑکی سگھڑ بھی چاہیے, اور لڑکی جاب بھی کرے, اور لڑکی پھر گھر بھی دیکھے, اور اس بیچ میں وہ ایک لفظ نہ نکالے. اور اگر وہ کبھی یہ بھی کہے کہ اگر یہ مطلب سسرال میں رہ رہی ہے, کام کر رہی ہے, تو اس کے بعد سسرال والوں کا احسان ہوتا ہے, شوہر کا تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے, ساس کا بھی احسان ہوتا ہے کہ ہمارا احسان مانو, ہم نے تمہیں جاب کرنے کی پرمیشن دی. لیکن یہ نہیں سوچتے جو وہ ورکنگ لڑکی ہے جو کما کر لے کر آ رہی ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے وہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے, یا تو اس نے اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے, یا اپنے شوہر پر خرچ کرنا ہے, یا اس کا مکان لے لینا ہے, یا سیونگ کر لینی ہے جو انہی کے آگے کام آئے گی. تو اس طرح کی جو مسلمانوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. اب لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی, اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اب لڑکیاں انٹر کاسٹ شادی کر رہی ہیں. کین یو بلیو می کہ آپ میری بات پر یقین کریں گے کہ 2 سال پہلے میرے پاس اوکھلا کی 4000 ایسی لڑکیوں کی لسٹ ساکیت کورٹ سے آئی تھی جو دوسرے سماج یعنی دوسرے مذہب کی لڑکیوں سے شادی کرنے جا رہی تھی. کافی لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کرا تو ان کا یہ جواب تھا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے کہ اب تمام جو ہے اس طرح کے شادی کو اتنا مہنگا ترین بنا دیا کہ جی آپ نے جو ریسپشن ہے تو جی اس والے فارم ہاؤس پہ دینا, میرا جو فلانا ڈمکانا رشتہ دار ہے نا وہ بڑا اونچا ہے جی, اس نے شادی نا وہاں پر کری تھی جو 8 لاکھ کا اس نے میرج ہال لیا تھا, تو ہم بھی چاہتے کہ جی آپ بھی 15 لاکھ سے کم مت لینا. تو برڈن کس کے پڑا؟ لڑکی والوں پر پڑا. جس لڑکی کو کہتے ہیں کہ وہ رحمت ہے, لڑکی ایک طرح سے کہیے کہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں جائے, اور دوسرے سماج میں بھی لڑکی کو لکشمی کہا جاتا ہے, لیکن وہی لکشمی جب رخصت ہو کر جا رہی ہے تو باپ کی اور بھائیوں کے کاندھے کو قرض تلے اتنا جھکا دیتی ہے کہ کئی سال تک تو وہ قرض ادا نہیں ہو پاتا. گاڑی بھی چاہیے, اچھا 5 اسٹار میں پروگرام بھی چاہیے, بری بھی چاہیے, سونے کے سیٹ ساس کو بھی چاہیے, تو جی دیورانی جٹھانی کو بھی چاہیے, نندوں کو بھی چاہیے, نندویوں کو بھی کوئی نہ کوئی بڑا آئٹم چاہیے ہوتا ہے. تو کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے ادھار قرض کر کے کرتے ہیں. اور جو لڑکی یا دلہن وہ رحمت ہوتی ہے تو کیا وہ رحمتیں بچ جاتی ہیں؟ وہ تو ادھار تلے دب کر آتی ہے, ادھار کا پورا اپنے اوپر انبار لے کر آتی ہے. تو وہ تو پھر پنوتی ہوگی نا آپ کے لیے جو ادھار لے کر آئی ہے, تو آپ کے گھر میں کیا رحمت کا کام کرے گی؟ وہ تو خود ماں باپ کو کنگال کر آئی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے وہ لوٹا پیٹا بینک ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو بالکل برباد کر کے آپ کی وجہ سے گئی ہوتی ہے. تو نکاح کو آسان کرنا سیکھیے کہ نکاح آسان ہے, نکاح مشکل نہیں تھا, نکاح ابھی بھی آسان ہے. صرف 2 لوگوں کی رضامندی, لڑکا لڑکی پسند آئے, ایک دوسرے کو پسند کرا, اپنے والدین کے پاس گئے کہ جی ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور آپ خود سوچئے یہ جو آپ فرنیچر لے رہے ہیں, ہارڈلی 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا فرنیچر آپ اس کو لے رہے ہیں, کتنے دن آپ چلا لیں گے اس صوفہ سیٹ کو, اس ڈبل بیڈ کو, اس فریج کو, ان کپڑوں کو, ان برتنوں کو کتنے دن چلا لیں گے؟ ہارڈلی 10 سال 20 سال 15 سال. تو کیا 2-2.5 لاکھ کی آپ کی اوقات نہیں؟ آپ اسی ڈبل بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ کر جو 40-45 ہزار کا لڑکی لے کر آئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے عہد و وفا کرتے ہیں کہ جان میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا, میں تارے توڑ لاؤں گا, میں پیارے توڑ لاؤں گا. ارے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم جو سوٹ پہن کر بیٹھے وہ بھی لڑکی کے ماں باپ کے پیسے کا ہے. جس بیڈ پر چڑھ کر تم قسم کھا رہے ہو وہ بھی لڑکی کے ماں باپ کے پیسے کا ہے. تو ایسے بنو. میں نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی جہاں لڑکے بہت اچھے ہیں, جہاں لڑکے مطلب اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ انہوں نے شادی شدہ عورتوں سے جو طلاق یافتہ ہے یا جن کے شوہروں نے ان کو چھوڑ دیا ان سے نکاح کر کر بیٹھے ہوئے. کنوارے لڑکوں نے نکاح کرا اور صاحب حیثیت نے کرا ہے, اور انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے یہ احسان کرا, ان کے گھروں کی کفالت کر رہے ہیں. تو ایسا بنیے, لوگوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں آپ چڑھیے. لوگوں کی نظر میں سرخرو مت ہوئیے, اللہ کی نظر میں سرخرو ہوئیے. لوگوں کو راضی مت کریے, اللہ کو راضی کریے. دیکھیے آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. سادگی اللہ پسند کرتا ہے. آپ بھی فضول خرچی کریں. آپ کی فضول خرچی کی وجہ سے آج ہزاروں ہزار لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ قریشیوں کی شادی دیکھیے, میں قریشیوں کی شادی میں بہت بار گئی. ان کی شادیاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مطلب حیرانی ہوتی کہ ہم واقعی اس اورا میں ہیں, مطلب ہم اس سماج میں ایسا لگتا ہے ہم بادشاہوں کے زمانے میں آ گئے جہاں پر 2-2 کلو 3-3 کلو سونا پہن کے ان کی عورتیں ہیں, تاج پہن رکھے ہیں, تو یہاں تک کہ پیر تک کے ان کے سونے کے لاکٹ اور سیٹ ہوتے ہیں. یعنی 2-2 2.5 کلو ایک عورت نے سونے کا سیٹ پہننا ہوتا ہے. دلہے پہ بار آ جاتا ہے کہ جی 2.5 کروڑ رکھ دیا ہم نے دلہے کے ہاتھ میں, 3 کروڑ رکھ دیا دلہے کے باپ کو یہ والی گاڑی دی, دلہن کو یہ والا فلیٹ دیا, جیٹ کو. مطلب وہ لوگ 60-70 کروڑ کی شادیاں کر دیتے ہیں.
لیکن وہیں آپ دیکھیے کہ قریشی برادری میں آپ کو ایجوکیشن کے نام پر نیل بٹا سناٹا ملے گا. کوئی قریشیوں کا اسکول نہیں ملے گا, قریشیوں کے بچے آپ کو اسکول جاتے نظر نہیں آئیں گے. بہت زیادہ اگر یہ ریشو ہوگا تو 2 یا 3% ہوگا. جتنی بھی اوکھلا میں دلی میں منڈی ہے, چاہے وہ اوکھلا کی منڈی, چاہے کہیں, سارے کے سارے زیادہ تر یہاں پر قریشی کام کرتے ہیں. آڑتی ہوتے ہیں جناب, بہت بڑے بڑے آڑتی ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو سارا پیسہ ہے نا وہ خرچ ہوتا ہے شادیوں کے نام پر, لینداری کے نام پر, دینداری کے نام پر. لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے معاملے میں ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہوتا. یہ نہیں پڑھاتے اچھے اسکولوں میں. یہی وجہ ہے کہ نشہ عام, لڑکیوں کی پٹائیاں عام. ان کے ہاں بہت زیادہ کیس ہوتے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو پیٹا جاتا ہے, بہت زیادہ پیٹا جاتا ہے. سسرال والے یعنی ساس, نندے, دیورانی, جٹھانی, ان کی وجہ سے پیٹا جاتا ہے. تو ایک تو آپ نے ایجوکیشن دور کر دی. آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہماری آواز اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے کب کہا؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے اوپر آپ آواز اٹھاؤ. اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ آواز اٹھاؤ, ہے نا. ایک بہت بڑے بڑے شاعروں نے بڑے بڑے شعر کہے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھاؤ, دوسرا آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا. آپ اپنے لیے خود آواز اٹھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ زندہ ہو تو زندہ دکھو. ایجوکیشن کی طرف دماغ لگاؤ. ان شادیوں پہ جو لاکھوں کروڑوں کے آپ نے خرچے کر رکھے ہیں تو ان کو ختم کرو. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ تمام لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. جو ہماری مساجد ہیں, ان کے جو امام ہیں, ان کی جو کمیٹیاں ہیں, یہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ محلے کے جو محلے ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرتی ہیں. اماموں کو عزت دینا سیکھیے. یہ جو ہمارے امام ہیں, ہمارے لوکل مسجدوں کے امام ہیں, ان کے اوپر خدا را ان کے اوپر رحم کریں. جو آپ نے ان لوگوں کو ایک حجرہ, ایک کمرہ دے دیا 2x2 کا, اس کو 2 روم سیٹ دیں تاکہ امام صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر رہیں, آپ کو پورا وقت دیں. آپ امام کو ایک لیڈر کی طرح, ایک جیسے آپ پولیٹیکل نیتا چنتے نا, تو اسی طرح یہ ہمارے مسجد کے جو امام ہوتے ہیں یہ ہمارے اسلامک نیتا ہوتے ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں, یعنی اللہ تک لے جانے کا راستہ ہم ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں. مطلب اگر ہم نماز پڑھیں, ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو یعنی ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں. لیکن وہ امام اتنے پریشان ہیں مسجدوں کے, 8,000 تو 7,000 تو 6,000 تو 5,000 ان کی تنخواہ ہے. تو جب آپ کے اماموں کی ہی تنخواہ اتنی کم ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوشی خوشی آپ کو نماز پڑھاتے ہوں گے؟ نہ معلوم کیا کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری قوم کے پاس پیسہ نہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری قوم کے پاس بہت اچھا سا پیسہ ہے. اتنا پیسہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ کھا سکتے ہیں, صبر کے ساتھ رہ سکتے ہیں, صبر کے ساتھ اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں, حج عمرے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ خرابیاں پیدا ہو گئی. ہم لوگ یورپ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم یورپ کو دیکھتے ہیں, دیکھتے امریکہ میں لڑکیاں کیسے چلتی ہیں, کیسے کپڑے پہنتی ہیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بالکل ایسا ہی کر دیا. ہماری لڑکیاں جو اب میں سماج میں دیکھتی ہوں, میں اوکھلے میں رہتی ہوں, میں خود دیکھتی ہوں کہ یہاں پر جو لیڈیز ہیں, جو عورتیں ہیں, جو 40 سال کی ہیں, تو 50 سال کی ہیں, تو 55 سال کی, وہ خود تو اپنے پورے چہرے کو کور کر کے رکھیں گی, اپنی باڈی کو کور کر کے رکھیں گی. لیکن ان کے ساتھ جو ان کی بیٹیاں چل رہی ہوں گی, آپ ان کو دیکھیے, خوشبو سے بسی ہوئی ہوں گی, بال ڈائی ہوئے ہوں گے, پینٹ یہاں سے پھٹی ہوگی, وہاں سے پھٹی ہوگی, اور خود ڈھکی چھپی. ارے بھائی تمہیں کون دیکھا, تم ایکسپائری ہو, تمہیں تو تمہارے شوہر دیکھنے کو تیار نہیں. اور وہ جو تمہاری کچی کلیاں ہیں, جو معصوم ہیں, جن کے اوپر بھونرے نظر گڑا کر بیٹھے ہوئے, غلط نظر دیکھے, وہ پوری کی پوری ایکسپوزر بن کر تمہارے ساتھ مارکیٹوں میں چل رہی ہیں, کالجز میں جا رہی ہیں, اسکول میں جا رہی ہیں, اور پھر اماں سے کہتی ہیں اماں آپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, آپ کو نہیں پتا فیشن کیا ہے. تو اسلام فیشن کا نام نہیں. اسلام کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا. اسلام نے جو پیرامیٹر ایک عورت کے لیے رکھا, جو مرد کے لیے رکھا, جو باپ کے لیے رکھا, جو بھائی کے لیے رکھا, جو بیوی کے لیے رکھا, جو ماں کے لیے رکھا, وہ تا قیامت ویسا ہی رہے گا. وہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا, نہ ہی اس کا کوئی اپ ڈیٹ ورژن آئے گا. اسلام نے جو کہہ دیا وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. اور بہت خوبصورت مذہب ہے اسلام. میں ایمن رضوی ہوں. میں پتہ نہیں کہاں ایسی جگہ بھی چلی جاتی ہوں جہاں مسلم سماج کا 0% مطلب وہاں پر لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں الحمدللہ ابھی بھی اسی گیٹ اپ میں جاتی ہوں کہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر آپ تمام پیرامیٹر پورے کر رہے ہیں تو میں آپ سے راضی ہوں گا. تو ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہم کب مر جائیں. میں جانتی ہوں کہ الحمدللہ آج میں نے ایک انٹرنیشنل پہچان اپنے اسی حجاب میں بنائی, اسی سچ بولنے پہ بنائی. تو خدا را اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیے, اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائیے, نکاح کو عام کریے, زنا کو دور کریے. اور جس طرح آپ کی بیٹیاں, ایک گروپ آپ یقین کریے کہ واٹس ایپ کا ایک گروپ میرے پاس ہے جو بامبے کا ہے, اس پہ مسلسل
कंटिन्यूअसली हर मिनट पे एक लड़की की पोस्ट आती है कि ये लड़की इस लड़के के साथ भाग गई, ये दलित लड़का था, ये ठाकुर लड़का था, ये बनिया लड़का था, अब इसको यहाँ मार के डाल दिया, अब ये ओयो में पकड़ी गई। तो ये तमाम चीजें जो खराबियां पैदा हो, ये हमारी वजह से, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि मैं बार बार फिर कह रही हूँ कि हमने निकाह को मुश्किल तरीन बना दिया, हमने जिना को आम कर दिया। हमें परवाह नहीं है कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, हमारे बेटे कहाँ जा रहे हैं, किस रंग में। और मैं ये नहीं कहती कि जो माए कहे कि हमें नहीं पता कि हमारी बेटियां क्या कर रही हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि बेटियां हों या बेटे हों, माँ बाप को, खासकर माँ को सबसे पहले पता चलता है कि मेरी बेटी किस रंग में, उसके चाल ढाल से, उसके पहनावे से, उसके बोलने से माँ पहचान लेती है कि उसकी बेटी किसी न किसी गलत रंग में। और जाहिर सी बात है, देखिए ये तो मैं मान ही नहीं सकती कोई मर्द कहे कि जी हमें किसी औरत को देखकर कुछ नहीं होता, हम औरत को देखना ही नहीं चाहते, हम औरत को देख ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे कोई लड़की अगर कहे जिसकी शादी नहीं हुई कि जी नहीं मैं तो जी मुझे किसी लड़के को देख के कुछ भी नहीं होता, मैं तो मतलब सबको सही नजर से, सवाल ही नहीं होता। जब अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए, चाहे वो चरिंदे हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। और जोड़े बनाने की एक उम्र रखी कि जब आप आकिलो बालिग हो जाएं तो आप लोग निकाह के बंधन में बन जाएं। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है। ये नहीं कि जी आपकी शादी 40 साल तक नहीं हुई, जी 35 साल तक नहीं, तो जी आप किसी मर्द को देखकर या मर्द आपको देखकर गलत नहीं सोचेगा। सोचता है, जरूर सोचता है। हम बंदे हैं और बंदों के साथ नफ्स का साथ है। और नफ्स जो है वो शैतान हमें भड़काता भी रहता है, बहकाता भी रहता है, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं है कि हर चीज हम सही सही करें, हम गलत ना सोचें, गलत की तरफ ना जाए। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने कहा ना, हम बंदा बशर हैं, गलतियां हमसे होती हैं। हमारे मुंह से बाद दफा गलत अल्फाज भी निकल जाते हैं, बाद दफा हम ऐसी बातें भी कर देते हैं कि सामने वाले का दिल भी दुख जाए, बाद दफा हम ऐसे कलमात भी कह देते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज हो सकता है। अभी मेरे पास एक बंदे की कॉल आई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं कि अल्लाह ताला ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बीवी छीन ली, मेरा बच्चा छीन लिया। उनकी बीवी प्रेगनेंसी में इंतकाल कर गई और बच्चा भी इंतकाल कर गया। मतलब उनकी मेंटली जो स्टेटस है मैं समझ सकती थी, लेकिन वो अल्लाह से नाराज थे। मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी, रोजा नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उनको उजाड़ दिया। तो ये चीजें कि बंदा है, बंदा कुछ भी बोल सकता है, गुस्से में बोल सकता है, लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे फिर मैं यही कह रही हूँ कि हमारा अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। हम समाज है, अगर हम समाज है तो इन चीजों को आम करें, शुरुआत करें। कोई तो शुरुआत करेगा, सादगी से निकाह की तरफ शुरुआत करेगा। अब पहले देखिए, आप पहले जो निकाह होते थे वो मस्जिदों में होते थे कि लड़की को मस्जिद में लेकर जाते थे, बारात मस्जिद में आती थी, फिर वहां से निकाह होता था, फिर लड़की के घर जाते थे और मस्जिद में बहुत अच्छी सी रकम देकर आते थे, इमाम साहब को भी नवाजते थे, मस्जिद के लिए कुछ ना कुछ सोचते थे कि जी देगे, पहले देगे होती थी, में खाना बनता है, वो मस्जिदों को डोनेट करी जाती थी। फिर किसी के घर में शादी होती थी तो मस्जिद वही दे के किराए पे आती थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो हमने उन चीजों को छोड़ दिया। और अब हम ये कहते हैं कि देखो जी जिंदगी में सुकून नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, रिश्तों में गर्माहट नहीं है, जज्बात खत्म हो गए। कुछ नहीं खत्म हुआ, हमारी नीयतें खराब हो गई हैं। हमने जो है ना वो दीन से दूरी बना ली। हम यूरोप को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपने दीन से दूरी बना रहे हैं, हम निकाह को मुश्किल तरीन बनाते चले जा रहे हैं, हम दहेज को एक्सपोज कर रहे हैं, हम पूरी शादी को एक्सपोज कर रहे हैं, हम बारात को लाके, वो बाराती जो होते हैं वो 40-40, 50-50 हजार के पटाखे फोड़ देते हैं। लेकिन उनसे अगर ये कहोगे कि 500 का नोट सिंगल किसी गरीब को दे दो तो उनकी मौतें आ जाएंगी कि अच्छा हम क्यों दे दें, हमारे पास क्या हराम की कमाई, फौरन उनके गुर्दे छिल जाएंगे। लेकिन 40-50 हजार के पटाखे वो आसमान को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये वो तमाम चीजें जिनके लिए काउंसलिंग की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा समाज इस तरफ ध्यान देगा और निकाह को आम करेगा, ताकि वो मेरी बेटियां, वो मेरी बहनें जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनका भी नसीब जागे। वो रोजाना उम्मीद से जो दरवाजे की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि काश आज जो दरवाजा बजे वो मुझे ले जाने के लिए कोई आए, मेरे लिए कोई रिश्ता आए, अच्छा रिश्ता आए। क्योंकि हर लड़की को ये लगता है कि उसका जो ख्वाबों का शहजादा है वो सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा, निहायत ही खूबसूरत होगा, बहुत मालदार होगा। तो ये तमाम चीजें जो है ना एक हसरत बन गई, क्योंकि वो लड़कियां उन अमीरों की शादियां में जाती हैं, वो देखती कि सफेद घोड़े में बैठकर दूल्हा आ रहा है, बग्गी में बैठकर आ रहा है, बड़े बहुत अच्छे मलबूसात पहने हुए, यानी कि बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई। तो ये तमाम चीजें ये जो हिरस है, या जो एक अंदर दिल के अंदर जो एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, जो उनके अंदर एक तड़प है, वो हमारे समाज ने भरी कि हम ऐसी ऐसी शादियां करने लग गए कि जिनसे गरीब लड़कियां जो है, या मिडिल क्लास या सेमी मिडिल क्लास या स्लम्स की जो बच्चियां हैं, उनकी शादी होना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। चाहे आज का तो आलम यह है सॉरी
کہ کوئی رکشا جھلی والا بھی ہے نا، وہ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جاتا ہے نا، بیٹا رکشا چلا رہا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، گونگا ہوگا، لیکن لڑکی کیا کہے گا، ایشوریہ چاہیے، بہت امیر چاہیے، اپنا لڑکا رکشا چلا رہا ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں، بیٹھنے کی تمیز نہیں، لیکن لڑکی اس کو ایشوریہ چاہیے۔ تو یہ جو کرائٹیریا سماج نے طے کرا ہے، اور ان کو پتہ کہ مل بھی جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اتنی شارٹیج ہے کہ لڑکیوں کے رشتے ہونے مشکل ہو رہے ہیں، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، اور اس امید میں کہ ہمارے ہاں رشتہ آئے گا، ماں باپ بیچارے انہی کی ٹینشن میں مر جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں کو ختم کرنا ہے، اور زیادہ کوئی اتنا مشکل ترین کام نہیں، صرف آپ نے اسلام فالو کرنا ہے، بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اسلام فالو کرنے ہیں، آپ نے اسلام کی تعلیم کو فالو کرنا ہے، آپ نے دیکھنا کہ میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے رسول کیا کہہ رہا ہے، آپ نے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ رسول پاک کی زندگی کیسی تھی، کیا وہ بھی ایسی شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، کیا وہ بھی ایسے ہی لغویاتوں میں شریک ہوتے تھے، کیا وہ بھی ایسے ہی زبردست طریقے سے جو شادیاں ہوتی تھی ان میں جا کر حاضری دیتے تھے۔ ان کی زندگی دیکھیے کہ وہ بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یعنی میسنجر آف اسلام جن کو اللہ تعالیٰ سب کچھ نواز سکتا تھا، وہ کس طرح مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، صرف اس لیے کہ ان کی امت دیکھے، یہ نہ کہے کہ جی آپ تو ہمارے بادشاہ تھے، آپ تو اتنا عیش کر کے چلے گئے تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اگر آپ نے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا تو بہت ساری سماج سے برائیاں دور ہوں گی، اور خدا را اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ حدیث یہاں تک ہے، معاملات یہاں تک ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے چائنا بھی بھیجا تو چائنا تک بھیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا مرد ہو تو ایک خاندان پڑھتا ہے، لیکن اگر ایک پڑھی لکھی عورت ہو تو پورا سماج پڑھتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اچھے برے کی تمیز سکھائیے، اسلام کے بارے میں ان کو بتائیے، اسلام کی سیکھ کے بارے میں بتائیے، نکاح کے بارے میں بتائیے کہ نکاح کیا ہے، اور نکاح کس طرح آپ کو آسانی پیدا کرتا ہے، نکاح میں کس طرح آسانیاں ہیں، اور کس طرح اسلام میں صرف 2 تقریبات کو اہمیت دی گئی ہے، اس کے علاوہ ساری لغویات کا یہ اسلام کہتا ہے کہ پہلی تقریب جو ہے وہ ہوتا ہے ولیمہ، جو لڑکے والے کرتے ہیں۔ آپ نے سمپلی نکاح کر کے لے کے جانا ہے، آپ نے پھر ولیمہ کرنا، چاہے آپ اس میں 1 کروڑ خرچ کرو چاہے 2 کروڑ خرچ کرو، آپ نے ولیمہ کرنا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو بلانا ہے، اور ولیمے میں لفافے بازی بھی نہیں چلتی، ولیمے میں آپ نے جانا ہے اور صرف دعائیں دے کر آنی ہے۔ لیکن اب تو لوگ لفافے لیتے ہیں، لیکن ولیمے میں اسلام میں کہیں لفافے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ نیک دینا نہیں آیا ولیمے کے اندر۔ دوسری بڑی تقریب جو اسلام میں رکھی گئی ہے وہ عقیقہ ہے، کہ جب آپ کی شادی کے بعد آپ کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا 1 بکری، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 2 بکرے یا پھر کوئی 2 حصے بڑے جانور میں۔ تو یہ اس کی تقریب میں بھی آپ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ 2 ہی خوشیاں آئیں، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں آئی۔ تو اسلام کو خدا را آسان بنائیں، اسلام کو اتنا مشکل نہ بنائیں، اسلام کو سمجھیں، دیکھیں، اور ان لڑکیوں کے بارے میں ضرور سوچیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور خدا را بہت زیادہ سادگی پسند بن جائیں، ہرس کو چھوڑے، اسلام کا دامن پکڑے۔ جس لحاظ سے اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان پٹتا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، تو اگر آپ سادگی کی طرف جائیں گے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام کام کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر ہم واقعی دل سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم آگے اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم نکاح کو عام کریں گے، زنا کو پیچھے چھوڑیں گے، جہیز لیں گے نہیں۔ اور یہ ہے صرف لڑکے کر لیں، اپنی ماؤں سے بولتے ہیں ہم نے دہیج نہیں چاہیے، چلو لڑکی آپ اپنی پسند کے لے کر آ جاؤ، لیکن ہم نے دہیج نہیں چاہیے، ہم نے سمپلی مسجد میں جا کر نکاح کر کے لے کر آنا ہے، آپ نے ولیمہ کرنا ہے، بے شک کتنی دھوم دھام سے کریے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور اپنی بیویوں کے لیے سٹینڈ لیجئے، آپ کی بیویاں آپ کو نسل بڑھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم اس لیے نہیں بنایا کہ آپ کی ماں کی خدمت کرے، دادی کی خدمت کرے، دادا کی خدمت کرے، آپ گدھوں کی طرح باہر کما رہے ہو اور آپ کی بیوی گدھیا کی طرح یہاں پر اپنی جوانی کو گلا رہی ہے، اور آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہو یا امریکہ میں بیٹھے ہو یا لندن میں بیٹھے ہو، آپ کی بیوی یہاں جوانی گلا گلا کر مری، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ نہ کرو شادی یار، جب تم نے وہاں پہ گدھوں کی طرح کما کے اپنے یہاں پر لا کے بینک بھرنے، تو نہ کرو شادی، کسی کی زندگی مت برباد کرو، شادی جب ہی کرو جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکو۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکیاں والدین کی خدمت نہ کریں، بالکل کریں، اس کا
ان کو الگ ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام نکاح کو اس لیے کرواتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ان لڑکوں کی دلہنیں بن کر آئیں ان سے جبراً خدمت کروائی جائے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سماج کی لڑکیاں بہت اچھی ہیں، وہ جو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، ان کے رشتوں سے بھی محبت کرتی ہیں، ان کے والدین سے بھی محبت کرتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں. تو لائیو اچھا لگا تو اس کو ضرور شیئر کریے گا. انشاءاللہ اسی طرح کے پھر ٹاپک پر، کسی اچھے ٹاپک پر آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.